ترمذی شریف کی حدیث ہے، اتیا بھی جنازہ، ایک جنازہ لایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا آقا تشریف لائیں، جنازہ پڑھائیں، اس لیے کہ کسی بھی میت کی اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ اس کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا دیں۔ اتیا بھی جنازہ، جنازہ لایا گیا، حضور نبی کریم علیہ السلام سے درخواست کی گئی جنازہ پڑھائیں، آقا تشریف لائے، آپ نے مرنے والے کا چہرہ دیکھا اور آپ واپس تشریف لے جانے لگے، جنازہ نہیں پڑھایا، بغیر جنازہ پڑھائے واپس تشریف لے جا رہی ہیں۔ عرض کیا گیا آقا آپ تو عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین تک کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے تھے، یہ ایسا بدقسمت، ایسا بد نصیب، آپ اس کا جنازہ نہیں پڑھا رہے، واپس تشریف لے جا رہی ہیں، کوئی وجہ، کوئی سبب؟ آپ نے ارشاد فرمایا انہو کان یبغض عثمانہ، یہ مرنے والا بدبخت عثمان کا بغض، عثمان کا دشمن تھا، ابغضہ اللہ، اللہ بھی اس سے بغض رکھتا ہے، جو عثمان کا دشمن اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، اور میں دشمن عثمان کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ عثمان غنی کا جو دشمن ہے اس کا جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھایا، اور سنیں عثمان غنی کا دشمن ہو، ابوبکر صدیق کا دشمن ہو، سیدہ عائشہ کا دشمن ہو، سیدنا امیر معاویہ کا دشمن ہو، جو بھی کسی صحابی کی دشمنی رکھتا ہے، کسی صحابی کی تنقیص اور توہین کرتا ہے، آپ نے قیامت تک کے لیے سبق دے دیا، دشمن صحابہ کا جنازہ مسلمان نہیں پڑھ سکتا۔ انہو کان یبغض عثمان ابغضہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس سے بغض رکھتے ہیں، کیوں؟ اس کے دل میں عثمان کا بغض تھا، جس کے دل میں عثمان کا بغض ہو میں اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں۔